प्रोग्राम दिलदार पाकिस्तान में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। आज की पॉडकास्ट उर्दू अदब की मशहूर व मारूफ शख्सियत का मुख्तसर सा तारुफ है। आप सब बखूबी उनके नाम और तहरीरों से मुतारिफ होंगे। बुशरा रहमान। जी हाँ, बुशरा रहमान का नाम तो ज़रूर सुना होगा आपने, और अगर आप में से कुछ लोगों ने उनके नावल नहीं पढ़े तो रुकिए। मेरे ख्याल में आप में से बहुत से लोग बुशरा रहमान को शायद एज अ पॉलिटिशियन जानते हों, क्योंकि वो पाकिस्तान में नेशनल असेंबली में काफ़ी अरसे से सरगर्म हैं और इसके अलावा प्रोविंशियल असेंबली में भी कुछ 5-6 साल काम किया। लेकिन उनका असली प्रोफेशन जो है वो राइटिंग ही है। इसके लिए उन्हें हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ से भी नवाजा। हाँ, ये भी, और आप में से बहुत से लोग उनको एज अ पॉलिटिशियन एंड एज अ राइटर ज़रूर जानते होंगे। और अगर आप में से, जैसे कि कहा था ना, शायद आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने उनके किसी तहरीर को नहीं पढ़ा, तो अगर आप सारे नहीं पढ़ना चाहते तो कोई बात नहीं है। आजकल सबको थोड़ी सी वक्त की किल्लत महसूस होती है। आप ऐसे कीजिए, किसी भी एक नावल या मजमून का इंतखाब कर लें और यकीन कीजिए कि बुशरा रहमान का दिलकश अंदाज़ बयान आपको उनकी बाकी तहरीरों को पढ़ने पर मजबूर कर देगा। बुशरा रहमान से मेरी मुलाकात बहुत साल पहले हुई। बदकिस्मती से दिलदार भाई के इस दुनिया से जाने के बाद बुशरा रहमान से मिलना हुआ। वो चंद मुलाकातें मुझे हमेशा बहुत अजीज़ रहेंगी। इन मुख्तसर मुलाकातों की कुछ यादें सोचा कि हम आज आपके साथ शेयर करते हैं। शाम का पहला पहर था। बुशरा रहमान के घर के ड्राइवे पर कदम रखते ही बाहर के बगीचे ने अपनी सूंधी सूंधी खुशबू से इस्तकबाल किया। अभी इस धीमी खुशबू का असर बाकी था कि बुशरा जी ने बहुत मोहब्बत से खुशामदीद कहा और साथ ही में अपने अनोखे शौक से मुतारफ़ करवाया। अब आप सोच रहे हैं कि वो सूंधी खुशबू तो पेड़ों, फूलों और कुछ ऐसे ही पौधों की वजह से आ रही होगी। वैसे भी हम में से ज़्यादातर लोग जो घर के बाहर अपनी चारदीवारी में पौधे लगाते हैं, वो ज़्यादा अपनी पसंद के फूलों के बारे में सोचते हैं, या हो सकता है कि कुछ फलों के दरख्त भी लगा लेते हों। डिपेंड करता है जगह कितनी है। हम में से अक्सर के ज़हन में चंद नाम जैसे कि रात की रानी, मोतिया, गुलाब, नरगिस, स्वीट पीस जैसे पौधों के नाम उभरते हैं, ताकि दिन के साथ साथ रात को भी, और किसी की नहीं तो रात की रानी की महक जो है सारे घर में पहुंचती रहे। अब आप जानना चाहेंगे कि बुशरा रहमान के घर के बाहर कौन से पौधे झूम झूम कर अपनी खुशबू से लाहौर की ज़मीन के ज़रख़ेज़ होने की गवाही दे रहे थे? वो लंबे लंबे पौधे थे बासमती चावल के। हैरान तो आप होंगे। जाहिर सी बात है कि कभी इतना मुख्तलिफ ख्याल किसी के दिल में शायद ही कभी आया हो। हम ये भी कह सकते हैं कि जी हाँ, इतनी बड़ी दुनिया है, कम से कम 4-5 लोगों के दिमाग में शायद ऐसा ख्याल आया हो। लेकिन हम लोग ज़्यादातर सब्जियाँ और इस किस्म की चीज़ें तो घर के पिछले बगीचे में लगाते हैं ना, अगर जगह हो। नॉर्मली जो घर के बाहर का बगीचा होता है अक्सर फूलों से सजा होता है और कुछ फलों के दरख्तों से। तो ये थी इनफरादियत पहली नज़र में, पहली मुलाकात में सामने आई। जब घर के अंदर गए तो चाय के साथ साथ बुशरा जी की खूबसूरत बातें एक समा बांधे हुए थी। लिखने वाले के दिमाग में ही ऐसे खूबसूरत ख्याल आ सकते हैं। हाँ, एक बात और हैरानकुन थी, क्योंकि जब हमारी बातचीत चली और इधर उधर की बातों में सबसे ज़्यादा जिक्र था वो लम्हात, वो कुछ चंद मज़ेदार से वाक़यात उन महफ़िलों की जहाँ पे वो और मेरे भाई दिलदार जो हैं वो शामिल थे। आप में से जिन लोगों को दिलदार परवेज़ भट्टी का प्रोग्राम देखने का मौका मिला है या उनसे मिलने का मौका मिला है, तो आप उनकी ज़हीन हाज़िर जवाबी और जुमलाबाजी को तो जानते होंगे। तो बुशरा जी भी कुछ कम नहीं ऐसी हाज़िर जवाबी के लिए। उनके साथ बातों में पता ये चला कि अक्सर जब महफ़िलों में मुलाकात होती थी या कभी उनको अपने घर इनवाइट करती थी, क्योंकि इन दोनों का ताल्लुक़ टीवी से और अदबी दुनिया से था, तो जाहिर है कि घरों में जो प्रोग्राम जो भी होता, इसके अलावा जो टीवी वाले मुलाकात करते थे, जो ऑफिशियल फंक्शंस होते थे, तो वहाँ पे जब इन लोगों का आमना सामना होता था, कुछ ना कुछ एक दूसरे की तरफ हल्के फुल्के जुमले हवा में उछाल देते थे। दिलदार भाई उनको बिल्कुल बहन का दर्जा देते थे और इन दोनों का आपस का ताल्लुक़ प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त और एहतराम का था, और दोनों ने को बहुत संभाल कर अच्छे तरीके से निभाया। बातों में उन्होंने बताया अपनी तहरीर के बारे में, जो कि उस वक्त हैरानकुन थी बात। कहने लगी कि अपनी तहरीरें कुछ देर से छपवाई हैं। उन दिनों वो शमा रसाले के लिए अफसाने लिखा करती थीं
اور کچھ پاکستان میں بھی تھے چھپنے والے ڈائجسٹ وغیرہ، اس میں خواتین ڈائجسٹ تھا اور ایک اور بھی اردو غالباً عورتوں کا ہی تھا جس کا نام تھا آنچل اور پاکیزہ۔ تو ان چھوٹے ڈائجسٹ جو تھے، چھوٹے میننگ جو کہ A5 سائز کے ڈائجسٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ ریڈر ڈائجسٹ ہے اسی سائز کے تھے یہ اردو کے ڈائجسٹ وغیرہ۔ ان کے میں سے کسی ایک اداریہ بھی لکھا کرتی تھیں، ان کے افسانے بھی چھپتے تھے، اور ان ڈائجسٹ میں ان کے سلسلہ وار جو تھے، خاص طور پہ ایک والے میں سلسلہ وار ناول جو تھے وہ چلتے تھے اور بہت پسند کیے جاتے تھے۔ بات ہوئی ناول چھپوانے کی، کہنے لگیں کہ شادی ہونے تک انہوں نے سوچا کہ اشاعت کی طرف کچھ اس لیے بھی دھیان نہیں دیا کہ نام اگر چینج ہو گیا، اب تو اپنے نام سے چھپوا رہی ہوں، اور شادی کے بعد پھر اگر اور زیادہ لکھائی کی، نام چینج ہو گیا تو بڑی پرابلم آئے گی۔ تو اچھی بات ہے کہ شادی ہو جائے تو پھر رحمان صاحب کا نام میرے نام کے ساتھ لگ جائے گا، اور پھر اسی نام کے لیے ان اشاعت کو روک کے رکھا۔ ان کا خیال تھا کہ قلمی نام اب رکھا تو شادی کے بعد تو بدلنا پڑے گا۔ سوچنے کی بات ہے۔ اب ایسی گہری سوچ اور اتنی عزت اپنے ہونے والے شوہر کے لیے، اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس خیال نے شاید اس لیے جنم لیا ہو کہ ان کی اپنے ہونے والے شوہر سے ملاقات ہو چکی تھی، تو ہم اس موضوع کی طرف نہیں جائیں گے۔ ہاں، ہو سکتا ہے ہو چکی ہو۔ جو اصل بات دھیان دینے والی ہے وہ ہے بشریٰ جی کے دل میں اپنے ہونے والے شوہر کی عزت اور محبت۔ ویسے بھی محبت اور عزت کا ساتھ تو بہت گہرا ہے۔ میرے خیال میں جس محبت میں عزت نہ ہو وہ محبت نہیں ہوتی۔ دوسری ملاقات کے دوران باتوں باتوں میں ہمیں پتہ چلا کہ رحمان صاحب اس دن اوپر اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے کیونکہ ان کی طبیعت کچھ خراب تھی۔ بشریٰ جی کا خانسامہ اس دن شاید چھٹی پر تھا۔ کہنے لگیں، برا مت ماننا، مجھے رحمان صاحب کے لیے چائے کے ساتھ حلوہ بنانا ہے۔ انہیں حلوہ صرف میرے ہاتھ کا بنایا ہوا پسند ہے۔ بھلا اس میں برا ماننے کی کیا بات تھی؟ ہم ڈرائنگ روم سے اٹھ کر کچن میں چلے گئے اور بات چیت پھر بھی چلتی رہی۔ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ محبت، احترام اور خلوص شادی کے اتنے سال بعد بھی زندہ دیکھ کر رحمان صاحب پر بہت رشک آیا۔ اسی دوران بشریٰ جی کا بیٹا اور بہو، جو کہ ابھی نیا نویلا جوڑا تھا، اپنی ماں کو بتانے آئے کہ وہ باہر گھومنے جا رہے ہیں۔ بشریٰ جی کے ساتھ چند گزرے ہوئے گھنٹے ہمیشہ کے لیے میرے دل میں نقش چھوڑ گئے۔ چاہتا تھا کہ انسان بیٹھ کر ان کی باتیں بس ایسے سنتا رہے اور وقت بالکل رک سا جائے۔ یہ بالکل پہلا اتفاق تھا۔ عجیب سی بات ہے کہ اکثر آپ کتاب یا تحریر پڑھتے ہیں اور بہت اگر خوش قسمتی سے آپ کی ملاقات ہو جائے رائٹر سے، تو نارملی ان کی تحریر کے بعد ہی ہوتی ہے، ان کی تحریر پڑھنے کے بعد ہوتی ہے۔ یہ پہلا ایسا موقع تھا اور بڑی انوکھی سی بات ہوئی کہ رائٹر سے پہلے ملاقات ہوئی اور ان کی رائٹنگ بعد میں پڑھنے کو ملی۔ تو جس بولنے کے انداز میں، جس کو بہت پیار اور عزت سے لفظ استعمال کر رہی ہوں کہ لچھے دار بات چیت تھی، جو بہت مزیدار سی تھی کہ بات سے بات نکلتی آتی تھی اور بہت پیارا سا انداز تھا۔ ان کے ساتھ بات کرنے کے بعد جب ان کی تحریر پڑھی، تو جیسے کہ کہتے ہیں نا کہ ہر تحریر میں لکھنے والی کی کچھ نہ کچھ جھلک آپ کو مل جاتی ہے، لیکن وہ جھلک ایک جگہ پہ ہے کیونکہ ابھی آپ لکھنے والے کو جانتے نہیں ہیں، لیکن اب اگر جان لیا، مل بھی لیا، تو وہ جو جھلک آپ کو ان کی اس میں نظر آتی ہے وہ آپ کو کچھ سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے، کیونکہ وہ باتوں کا سلسلہ بالکل ویسا ہی ہے، ان کی سوچ ویسی ہے۔ خیر، وقت کی کمی کی وجہ سے ہماری ملاقات ختم ہونا تھی اور کیونکہ پاکستان چھوڑنے کا وقت ہو گیا تھا۔ بشریٰ جی نے بہت پیار سے اتنے ڈھیر سے تحائف میری جھولی میں ڈال دیے۔ انہوں نے ڈھونڈ ڈھونڈ کر گھر میں سے جو کتابیں پڑھی تھیں، کہنے لگی اس وقت تو میرے پاس یہی ہیں، تو تم لے جاؤ، اگر تمہارے پاس وقت ہوتا اور تو میں تمہیں اپنی باقی کتابیں بھی دیتی ضرور۔ اور یوں انہوں نے اپنی کتابوں کا بالکل ٹھیک ٹھاک مجموعہ میرے ہاتھوں میں تھما دیا، اور میرا تو یہ حال تھا، اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں۔ اگر وہ نہ بھی مجھے اپنی اتنی ڈھیر سی کتابیں تحفے میں دیتی تو میں نے کسی نہ کسی طرح وقت نکال کر اپنی فلائٹ سے پہلے کچھ کتابیں تو بازار میں ڈھونڈ ہی لینی تھیں۔ ان کتابوں کے پہلے صفحے پر ایک ایک کر کے اپنے ہاتھوں سے بشریٰ جی نے انسکرپشن بہت پیارے لفظوں میں لکھا، جس کی وجہ سے وہ کتابیں میرے لیے اور بھی خاص ہو گئیں۔ آئندہ کی پوڈ کاسٹ میں کچھ چیدہ اقتباسات آپ سب کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ بھی ان تحریروں سے لطف اندوز ہو سکیں۔ اور ہاں، بشریٰ جی نے ایک مجھے اور بھی بہت خاص تحفہ دیا۔ ان کا تعلق بہاولپور سے ہے
انہوں نے بہت خوبصورت سفید کاٹن کا ایک شلوار قمیض اور بڑا خوبصورت سا دوپٹہ جس میں کہ سفید ہی دھاگے کی علاقائی کڑھائی ہوئی تھی، بہت خوبصورت، مجھے اپنی بہن کے طور پر دیا۔ یہ طور طریقہ، سلیقہ، رکھ رکھاؤ، یہ میں نے صرف اپنی والدہ کو دیکھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے۔ میرے لیے ایک دم سے بہت بڑا سرپرائز تھا۔ اتنا خلوص، رکھ رکھاؤ، پیار اور عزت تو وہی کسی کو دے سکتا ہے جو خود ان سب چیزوں سے مالا مال ہو، ورنہ میرا ان کا تعلق بالکل چند دنوں کا تھا، اور وہ بھی دلدار بھائی کی وجہ سے تھا۔ اب آپ خود ہی بتائیے کیسے کوئی ان چند ملاقاتوں کو بھول سکتا ہے۔ کہنے لگی، دلدار جب بھی میرے گھر آتا تھا کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا تھا۔ میں چپکے سے مسکرا دی، اس لیے کہ ہم نے اپنی ماں سے یہی سیکھا تھا۔ ہماری والدہ جب بھی کسی کے گھر جاتی پہلی دفعہ، خاص طور پر کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی تھی، اور یہ ان کی بات پورے شہر میں مشہور تھی، سب جاننے والے جانتے تھے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ماں باپ بعض اوقات آپ کو جو تربیت نہیں بھی دیتے، لیکن آپ بغیر جانے ہوئے سب کانشیسلی آپ اپنے ماں باپ کی کچھ طور طریقے اپنا لیتے ہیں۔ آپ کبھی دھیان دیجیے اس بات کی طرف، شاید آپ نے بھی محسوس کیا ہو کہ بہت سی ایسی چیزیں کرتے ہیں عادتاً، اس لیے نہیں کہ آپ کو کسی نے سکھائی ہیں زبردستی، بلکہ آپ نے اپنے سامنے وہ سب کچھ ہوتے دیکھا ہے اور بڑی خاموشی سے وہ آپ کے وجود میں سما گئی ہیں۔ ہماری پوڈ کاسٹ کا مطلب جو کہ اردو ادب کے لیے ہے، بالکل یہی اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو ہم کچھ اقتباسات سنوائیں۔ اور ویسے بھی تو بہت سے مشہور نام ہیں پاکستان کے، لیکن ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ہم وہ نام لے کر آئیں جو کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے نہ سنے ہوں۔ ہماری کوشش ہے اردو ادب کی پروموشن کی۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اجازت دیجیے۔ آپ ہمیں اپنی رائے سے ضرور نوازیے۔ ای میل ایڈریس ہے dildarpakistan@hotmail.com۔ ہمارا ویب سائٹ ہے www.dildarpakistan.com۔ Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.